وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ مُنْبِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الصَّنَاعُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَى فَضْلُهُ قِصَّۂ مختصر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی تلاوت درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور المسینہ معطر پسینہ اللہ کے محبوب دانائے وجود احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب کتاب اللہ کا قرآن اس میں سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ صحیح مناظروں کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ نہایت ہی عظمتوں والا، برکتوں والا اور بزرگی والا ہے۔ عظیم شان رکھنے والا مہینہ ہے۔ اور جو اس مہینے کو پائے، اس مہینے کا روزہ رکھنا ان پر فرض ہے۔ اور یہ روزہ قدیمی عبادت ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا اور ان کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ قدیمی اور پرانی عبادت ہے۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک کی ہر گھڑی رحمت بڑی ہے اور پھر جمعے والا دن تو نہایت ہی عظمتوں والا دن ہے۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے فضائل رمضان۔ خالق کائنات اللہ کریم نے اپنی پاک اور طیب دار کتاب قرآن میں رمضان مبارک کے متعلق ارشاد فرمایا اور اس کے روزہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی فرضیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال کر انعام و کرام کا مستحق بنا دوں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو علم تھا کہ نسل آدم دنیا میں رہ کر بے پناہ گناہ کرے گی اور میری رحمت سے دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے سال میں ایک ایسا موقع عطا فرمایا جس میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ موقع ماہ رمضان مبارک ہے۔
جس میں روزہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور جس کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے تو اپنے کاموں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو، ہمادن گوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے، اس کے بعد جو کلام ہونے والا ہے، یا تو وہ حکم ہے جس کی تعمیل ضروری ہے، جس کا بجا لانا ضروری ہے، یا ممانعت ہوگی جس سے اجتناب ضروری ہوگا۔ امام جعفر صادق کا قول ہے وہ لذت جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو اللہ بندے کی طرف یہ کتاب فرماتا ہے، یہ نظام کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، امام جعفر فرماتے ہیں جو وہ نظام جو کتاب ہوتا ہے اس میں جو لذت ہوتی ہے وہ عبادت کی مشقت اور مکلف کو دور کر دیتی ہے۔ اور فرمایا جب یا ایھا الذین آمنوا، اس میں جو یا حرف ندا ہے عالم کی طرف سے، تو اس حرف کے ذریعے ندا کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حرف ندا ہے یا، اور اس میں ای وہ اس میں ندا ہے جو منافی معلوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں حرف تنبیہ ہے، منافی کو اس تنبیہ سے ندا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ الذی اس میں معصوم ہے، اس کے ذریعے محبت کریمہ معرفت سابقہ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آمنو میں اس باطنی حالت کی طرف اشارہ ہے جو پکارنے والا، جو پکارنے والے اور اس کو پکارا گیا دونوں کے درمیان ایک راز کی طرح پوشیدہ ہے۔ جیسے کوئی کہے اے وہ شخص جو میرے باطنی راز سے واقف ہے، وہ اسے جانتا ہو، اور آگے ارشاد فرمایا کتب علیکم، یعنی تم پر فرض کیے گئے الصیام اور روزے، اور آگے ارشاد پر جیسے تم کہو صمت صیام قمت قیاما، اصل لغت میں صیام کے معنی ہے رک جانا، خاموش رہنا۔ جیسے سامت الریح، ہوا چلنے سے رک گئی، جیسے سامت الخیل، گھوڑا دوڑنے سے رک گیا، جیسے سامت النہار، دن ٹھہر گیا، دن رک گیا، دوپہر ہو گئی، یعنی جب سورج آسمان کے بیچ میں آتا ہے تو اس وقت ٹھہر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سامت النہار، سورج تو رک گیا۔ اسی طرح پھر یہ بھی بات ہے سامت البدن کہ مرد بات کرنے سے رک گیا، یعنی صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قول فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج خاموش رہنے کی اللہ سے مدد بات کی، یعنی جہاں بھی صوما ساما، صومن صوموں کا لفظ آ رہا ہے، اس سے مراد یا سامتو آ رہا ہے یا سامتی آ رہا ہے، اس سے مراد ٹھہر جانا، رک جانا، خاموش رہنا۔ تو روزہ کے معنی ہے رک جانا، اصطلاح میں اس کا معنی ہے انسان کا کھانے پینے اور جماع سے
صبح صادق سے لے کر شام افطار تک ہر قسم کے کھانے پینے اور جماع اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اس کا نام ہے شریعت کے روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام. اے علی یہ جبریل ہے تجھے سلام کہتا ہے. ابھی قرآن کی آیت کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے ہیں. اور آگے کیا ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت پڑ گئی ہے. اور یہ روزہ مصیبت بھی نہیں ہے. یہ تو گناہ کو ختم کرنے والی چیز ہے اور پاک کو صاف کرنے والی چیز ہے اور اللہ کے نزدیک کرنے والی چیز ہے. اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر ایک اور بھی بات ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جنت پاک ہے. اس میں حوران غلمان پاک ہے. اللہ کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی پاک ہیں. جو وہاں کھانا دانا ہے وہ بھی پاک ہے. پورا جنت کی ہر چیز پاک ہے. امت مسلمہ کے لوگ جب تک پاک نہیں ہوں گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کے پھل نہیں کھا سکیں گے اور جنت کی بات نہروں سے پانی نہیں پی سکیں گے. کوثر و سلسبیل کے جام کی لذتیں حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کا روزہ فرض کر دیا تاکہ یہ روزہ رکھیں اور ان کے گناہ دھل جائیں ختم ہو جائیں. کیونکہ رمضان رحمت سے بنا ہے جس کا معنی ہے جلا دینا ختم کر دینا. جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ لوہے کے زنگ کو کھا جاتی ہے ختم کر دیتی ہے اور شاف و شفا کر کے رکھ دیتی ہے. وہ لوہا وہ قیمتی پرزہ بن جاتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ سونا بھٹی میں جب اپنے ذرات کو ختم کر دیتا ہے وہ بیٹھتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے کسی محبوب کے گلے کا تاج بن جاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح آگ لوہے کے ذرات کو کھا کر اس کو چمکدار بنا دیتی ہے روزہ انسان کے گناہوں کو ختم کر کے جلا کر اور اس کو نئے جوتا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ بندہ پھر جنت کے اندر داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے بچی کے اندر لوہے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے ایسے بندہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے وجود کے اوپر یہ مشقت ڈال کر اپنے وجود کے اوپر یہ مشقت سہ کر جب وہ بھوک اور پیاس سہتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کی الودگیوں کو اسے صاف و ستھرا کر دیتا ہے تاکہ کل قیامت والے دن دوزخ کی آگ سے بچ کر پاک و صاف ہو کر یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اور میری پاکیزہ نعمتوں کو حاصل کر لے. اللہ فرماتا یہ بات اور اس کو یقین کہ میری فرمایا کہ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہے تو جنت پاک ہے تو پاک لوگوں کے لیے ہے تو پاک جب ہو گے تو جنت کے انداز
دیں گے. پاک نہیں ہوگے تو جنت کے اندر نہیں بنے گے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری گناہ جو آدمی کرتا ہے اس سے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے, جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہو تم گواہ ہو جاؤ, میرا بندہ میری بارگاہ میں قیام کھڑا ہے, میرا بندہ میری بارگاہ میں رکوع کرنے والا ہے, میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے, میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. تم گواہ ہو جاؤ, حاضری کے ساتھ انتظاری کے ساتھ میری طرف ساری کائنات کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہے, اور میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ ختم کر دیے ہیں. ان الحسنات کی کچھ یہ بتا سکتی ہے, لیکن یاد رکھو ظاہری گناہ تو نماز کے ذریعے ختم ہو گئے. باطنی جو اندر کے گناہ ہے وہ کب ختم ہوتے ہیں, وہ کس طرح ختم ہوتے ہیں, وہ کیسے ختم ہوں گے؟ ظاہری گناہ تو نماز کے ذریعے ختم ہو گئے, دعا کے ذریعے ختم ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے ذریعے ختم ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں حضور کا واسطہ دینے سے ختم ہو گئے. باطنی گناہ ختم ہوں گے. باطنی گناہ کیا ہے؟ باطن میں جو دل کے اندر گناہ ہے وہ غرور, تکبر, کینہ, ریاکاری, بغض, حسد, یہ باطنی گناہ ہے جو دل کے اندر ہے. اس کو اگر صاف کرنا ہے, ان کو اگر دور کرنا ہے اور دل کو صاف کرنا ہے, جیسے شیشے کی طرح چمک جاتا ہے دل, اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو پھر تمہیں روزہ رکھنا ہے. جب تم روزہ رکھے گا, کیونکہ میرے تیرے اوپر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. والے روزے فرض کیے ہیں جیسا پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جائے. تو جب روزہ رکھے گا رمضان مبارک کا, میں تیرے باطنی گناہوں کی معاف کر دوں. باطنی گناہ تب معاف ہوں گے جب تو روزہ رکھے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. دوپہر کا وقت تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا علی ھذا جبریل یقرئ السلام, اے علی یہ جبریل ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا, علیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو. یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں, اگر کوئی آدمی وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے یا لندن میں بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان کے کسی کونے میں ہے, اگر وہ کسی آدمی کے ہاتھ میں سلام دیتے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو سلام کہہ دینا, یا میرے فلاں عزیز کو سلام دے دینا, پہنچا دینا, تو جب وہ آدمی سلام دے گا اس آدمی کا تمہارے پاس آئے اور کہے کہ یار فلاں آدمی لندن بیٹھا ہوا مجھے سلام دے رہا تھا, ہم آگے سے اکثریت یہی جواب دیتے ہیں پڑھ کے سب کے لوگ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کا مطلب تو یہ ہے تیرے اوپر سلام, جس نے سلام بھیجا تھا اس کو تو کچھ نہ ملا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیتے, اس کے سلام کا جواب دیتے جس نے سلام کیا ہے سعودیہ سے بیٹھ کر, لیکن آپ اس کو سلام دے رہے ہیں جس نے آپ کو آدر پہنچایا. اس نے کہا فلاں آدمی مجھے سلام کہہ رہا تھا, آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کا مطلب ہے تیرے اوپر سلام, تیرے اوپر تو سلام ہو گیا, اس کے اوپر کیا نہیں ہوا. سلام کا جواب دینے کا یہ اس طرح طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی سلام آپ کو یہاں کرے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام, لیکن اگر وہ سلام لے کر آیا ہے کہ فلاں آدمی تجھے سلام کر رہا تھا تو تم نے وعلیکم السلام نہیں کہنا, بلکہ یہ کہنا علیہ وعلیہ السلام. علیہ وعلیہ السلام تیرے اوپر بھی سلام ہے اور جس نے بھیجا ہے اس پر بھی سلام ہے. تیرے اوپر بھی سلام ہے, جس نے بھیجا ہے اس پر بھی سلام ہے.
جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی خود منی میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ بس علی حضور کے قریب ہوئے، اگر تو من ہو، بس جب آپ کے قریب ہوئے یا میں آپ کے قریب ہوا، علی فرماتے میں آپ کے قریب ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جبریل علیہ السلام تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو رمضان مبارک کے علاوہ ہر ماہ کو 3 روزے رکھا ہے، 13 اور 14 اور 15 تاریخ، 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کر تیرے لیے پہلے روزے کے بدلے 10,000 سال کی عبادت اللہ رب العالمین تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ جب تو دوسرے دن کا روزہ رکھے گا تو 30,000 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور جب تو تیسرے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین 1,00,000 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا فدا کا ابی بہوں کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان رہے آقا، حاضر ثواب لی خاصتاً ام للناس عامہ، کیا یہ ثواب یہ روزے جو 3 روزے رکھنا ہے ان کا ثواب صرف میرے لیے خاص ہے یا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خاص، یا کہ سارے عام لوگوں کے لیے بھی یہ ثواب ہے؟ کیا صرف میرے لیے یہ ثواب ہے یا کہ سب کے لیے گئے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتیک اللہ ھذا ثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، اے علی یہ ثواب تجھے اور تیرے بعد جو عمل کرے گا، قیامت تک کے لیے جو عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دن کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایام العید، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ جو تو روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان روزوں کے بدلے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی ان دنوں کو ایام العید کیوں کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے جنت سے تو اس وقت آپ کے اوپر جب سورج کی گرمی کی تپش پڑی آپ کا مبارک جسم سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، آپ پریشان ہونے لگے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم کو اس گرمی کی وجہ سے سیاہ بنا دیا ہے اور آپ پریشان ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا جسم سفید ہو جائے، خوبصورت ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جسم وہ سفید ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا فصم من الشهر ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سیاہ رنگ کو سفید بنا دے گا۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلے دن روزہ رکھا تو آپ کا جسم وہ تیسرا حصہ وہ بالکل سفید ہو گیا، لیکن جب دوسرا روزہ رکھا آدھا جسم سفید ہو گیا، جب تیسرا روزہ رکھا
تو سارے کا سارا جسم سفید ہو گیا۔ ان روزوں کی برکت سے انسان کو نور ملتا ہے اور دل میں سرور ملتا ہے، راحت اور چین ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پریشانی دور ہو گئی، جسم سفید ہو گیا۔ روزہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ اور بندہ یعنی اللہ اور بندہ یہ دونوں جب قریب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جب وہ پردہ اٹھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ درمیان میں جو ایک حجاب ہے، جو درمیان میں ایک پردہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس پردے کو اٹھا دے، اس دوری کو دور کر دے، اس غلاف کو چاک کر دے تاکہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ جائے۔ وہ پردہ اٹھانے کے لیے ایک چیز ہے جو روزہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کھانا نہ کھائے بتاؤ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ روزہ روح کی غذا ہے، کھانا جسم کی غذا ہے۔ اگر کھانا آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کا جسم دن بدن کمزور ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھائیں گے تو آپ کا جسم اسی طرح برقرار رہے گا، صحت مند رہے گا۔ اگر آپ کھانے کو چھوڑ دیں گے جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ تو جسم کی غذا ہے کھانا، روح کی غذا بھی ہونی چاہیے۔ روح کی غذا روزہ ہے، روح کی غذا روزہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ روح کو غذا عطا فرمائیں گے یعنی ذکر کریں گے، فکر کریں گے، عبادت اور ریاضت کریں گے، روزہ رکھیں گے تو اللہ جل مجدہ کریم کی طرف سے روح کو غذا مل جائے گی۔ جب روح کو غذا مل گئی تو روح طاقتور ہوگی اور دل میں روحانیت پیدا ہوگی۔ جب روحانیت پیدا ہو گئی، آپ کوٹھری کے اندر بیٹھیں گے، بیٹھے ہوئے فرش پر ہوں گے اور آپ کی نظر نیچے ہوگی، آپ کی نگاہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب آپ کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ طاقتور ہوئی، اس میں روحانیت آئی، اس میں نورانیت آئی، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی نگاہ زمین کے اوپر ہوگی، نگاہ زمین پر جمی ہوئی ہوگی، نگاہ سینے پر ہوگی، لیکن خانہ کعبہ اور آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاں بیٹھے بیٹھے آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ عرش الہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، ساتھ میں آسمان کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر محبت کو پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے عرش پر، اللہ رب العالمین کے قریب جو فرشتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر روحانیت قائم ہے، اگر روحانیت نہیں ہے تو آپ یہاں رہ کر بھی کچھ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا۔ کیوں کہ آپ کی روح برقرار ہے، اس میں قوت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب آپ کے جسم کے اندر روح میں غذا ہوگی، آپ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی بتاؤں، آپ کو بتاتا چلوں، اولیاء کرام سے ایسے بے شمار قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ سینے پر ہوتی تھی اور وہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیزوں کو بتلاتے تھے۔
جیسے مجدد الفسانی شیخ احمد رحیمی بروچی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملا سید لاہوری کے بارے میں بتا دیا. بیٹھے ہوئے زمین پر تھے لیکن اس کی سعادت اور شکایت کے بارے میں بتلا دیا. پہلے فرمایا وہ شکی ہے. جب بیٹوں نے پھر اصرار کیا دعا کی اور کہا جاؤ بیٹو میری دعا سے اللہ نے تقدیر عمروں میں جو لکھا ہوا تھا غوث اعظم کے وسیلے سے میں نے دعا کی ہے اللہ نے شکاوت کو ختم کر کے سعادت دے دیا. اندازہ کیجیے کہ اس روح کو جب ہم غذا دیں گے تو آدمی روح کو جب غذا دیتا ہے ذکر کی فکر کی عبادت اور ریاضت روزے کی تو آدمی پھر بندہ نہیں رہتا. بندہ ولی اللہ ہوتا اللہ کے قریب ہوتا ہے. ابدال اور کتب غوث سے بن جاتا ہے. روزہ راہ علیہ کی ایک دلیل ہے. روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے. روزہ اہل تقویٰ کی علامت ہے. روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. روزہ نیکیوں کی ایک بہار ہے اور روزہ مردہ دل کی زندگی ہے اور روزہ دل کو تسکین پہنچانے والی چیز ہے. روزہ اللہ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہے اور روزہ جسمانی بیماریوں کا مجرب علاج ہے. روزہ روح کی بیماری کا مجرب علاج ہے اور روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا وسیلہ ہے. روزہ انعامات خداوندی کا اعلان ہے اور روزہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے. روزہ علامات مسلمانی ہے. روزہ بخشش ہے اور روزہ مغفرت کی صنعت ہے. روزہ جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. روزہ جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ ہے اور روزہ معرفت الہی کا زینہ خزانہ ہے اور روزہ پھر آخرت کی کامیابی کی شفاعت ہے اور روزہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں گویا روزہ اسلام کی عبادات میں سے محبوب ترین عمل ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے پھر اس بندے کی دنیا بدل جاتی ہے. اس کا بیڑا پار ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کا انجام بہتر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوتا ہے. روزہ عشق مصطفیٰ کا وہ جام ہے جس سے پینے والے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے اور روزہ ہی وہ مقام حضوری سے عرش معدہ کی جلوہ گاہ تک پہنچا دیتا ہے اور جہاں سے ولی اللہ کو فنا فضا اور بقا فضا کے مراتب حاصل ہوتے ہیں. روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایسا راز ہے جس کی قدر اللہ کی جاتا ہے یا وہ رکھنے والا بندہ کی جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر 8 طبقے ہیں. جنت کے 8 طبقے ہیں. جنت کے 8 طبقے ہیں یا 8 دروازے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا دروازہ ہے. بخاری شریف کی حدیث سنیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منها باب يسمى الریحان لا يدخله الا الطائعون. متفق علیہ. جس حدیث کے آخر میں متفق علیہ کا لفظ ہو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں درج کروائی ہے. حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک باب الریحان ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوگا. جس میں صرف روزہ دار داخل ہوگا. اب اس حدیث میں غور کریں. فرمایا کہ 8
دروازے ان میں سے ایک دروازہ ہے جسے باب الریحان کہا جاتا ہے۔ ریحان بوزن فعلان ری سے بنا ہے، جس کا معنی ہے تر و تازگی، سیرابی۔ اور روزہ دار بھوکا اور پیاسا رہ کر جب اس دنیا سے اس کی روح نکلتی ہے اور اس نے ہمیشہ معمول رکھا روزے رکھنے کا، روزے رکھتا رہا جو فرض تھے، لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں، روزے فرض جو ہیں وہ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، ایک ایسے بندے ہیں جو سارا سال روزے رکھتے ہیں، ایک ایسے بندے بھی ہیں جو سارا سال روزے رکھتے ہیں، بے شمار اللہ کے ایسے بندے ہیں جو سارا سال روزے رکھتے ہیں۔ میرے پیارے مرشد پیر عبد القیوم مدد اللہ عالی، ان کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا لگاتار روزہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر بیماری ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، تو میں اگر روزہ چھوڑ دوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ جب انہوں نے روزہ چھوڑا تو بیمار ہو گئے، حالانکہ پہلے ٹھیک تھے، تندرست تھے، لیکن جب روزہ رکھنا شروع کر دیا میرے کو کھانسی مانسی بہت ختم ہو گئی، پھر سے سارا سال روزہ رکھتے۔ اسی طرح اللہ کے بے شمار ولی ہیں جو سارا سال روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روزہ دار بھوکا اور پیاسا جنت میں جس وقت داخل ہوگا اس کے لیے باب الریحان ہوگا، وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ سیدھا بغیر روک و ٹوک اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ توڑ اور روزہ توڑ جو روزہ نہیں رکھتے یا توڑ دیتے رکھ کر، وہ کبھی بھی اس دروازے کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ داخل تو ہونا تو بات کا مسئلہ ہے، اس دروازے کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر یہ مسلمان رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بخش دیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے فضل فرما دیا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے دعا فرما دی، مصطفیٰ کریم نے نظر کرم فرما دی، مصطفیٰ کریم نے شفاعت فرما دی، جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے باوجود اس دروازے میں پھر بھی نہیں جائیں گے، اس دروازے میں پھر بھی نہیں جائیں گے، اس دروازے میں صرف اور صرف جائے گا تو روزہ دار ہے۔ باب الریحان میں صرف جائے گا تو کون جائے گا؟ روزہ دار جائے گا۔ اور باب الریحان کے اندر اس دروازے سے جو داخل ہوگا اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، اس میں جو اللہ کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی عنایات اس دکان کے اندر ہے، اور جو طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اس کے اندر ہے اور نعمتیں اس کے اندر ہیں، آنکھ نے نہیں سنی، آنکھ نے نہیں دیکھی، کان نے سنی اور زبان نے نہیں اس کو چکھا کہ وہ کیا کچھ ہے، وہ اس وقت معلوم ہوگا جب اس کے اندر روزہ دار داخل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے اس میں داخلہ جو روزہ دار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة متفق علیہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آسمانوں کے دروازے صرف رمضان مبارک میں کھولے جاتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں کھولے جاتے، اور یہ خاص قسم کے دروازے ہیں۔ ویسے اور قسم کے دروازے کھولتے ہیں تو فرشتوں کے آنے جانے کے رستے ہیں، وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرمایا خاص رحمت کے دروازے رمضان مبارک میں کھلتے ہیں۔
اور آگے فرمایا دوسری روایت میں فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، باغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کی عظمت ہے، یہ رمضان مبارک کی شان ہے، یہ اس کی بزرگی ہے کہ اس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آگے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِینُ، کہ شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی اولاد کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر شیطانوں کو جبر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین کے بہکانے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، بلکہ نفس ہمارا کی شرارت کے لیے، نفس ہمارا کی شرارت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان وہ دل کے اوپر ایک مقام ہے، نفس ہمارا اس میں اس کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ، وہاں وہ رہتا ہے، وہاں وہ رہتا ہے اور انسان کو بہلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جگہ دیا جاتا ہے، تو اس کی وہاں اثر وہاں رہتا ہے، اس کا وہاں اثر رہتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک امام میں داخل ہوئے تو وہاں غسل خانے کے اندر ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، وہ خوشبودار تھا۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مٹی کے ڈھیلے، تو بغیر مٹی نظر آتی ہے لیکن تجھ میں خوشبو کیسی ہے؟ مٹی نے بول کر کہا کہ اے اللہ کے ولی، میں کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہتی ہوں، اس کی وجہ سے میرے اندر وہ پھولوں کی جو ہے کثرت، وہ خوشبو اثر کر گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی میں گلاب کے درخت کے نیچے تھی، پودے کے نیچے تھی، اور اس کے پھول کی خوشبو کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا شیطان کی جو جگہ ہے اس میں اس کا اثر جو باقی رہتا ہے، وہ اس بندہ اس اثر کے باقی رہنے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اور اگر بندہ سارا سال اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہے، سارا سال 5 وقت کی نماز پڑھے، ذکر کرے، تو بیگم کی قسم ہے اور اس کی وہ اثر والی جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ اثر والی جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آدمی اس سے بھی نجات پا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت آدمی عبادت سے دور رہتا ہے، اللہ کی بندگی سے دور رہتا ہے، اللہ کے قریب نہیں آتا، تو اس وقت اس کی جگہ اثر باقی رہتا ہے، پھر آدمی رمضان مبارک کی گرمیوں میں بھی گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہے تو جب کیوں ہی رمضان مبارک آئے تو پھر وہ گناہوں کی گلی نہ جائے، کیونکہ اس کی رہنے والی جگہ اس سے اس کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو گیا، شیطان بند کیا گیا، لوگ گناہ کر رہے ہیں، دوسری دلیل یہ ہے اگر شیطان کھلا ہوتا تو یہ مسجد بڑی نہ ہوتی، اگر شیطان کھلا ہوتا تو یہ رات کو قیام کے لیے مسجد نہ بڑی ہوتی۔ یہ تو دن رات کی 5 نمازیں پڑھنے کے لیے جو انسان تیار نہیں ہے، وہ رات کو 20 تراویح پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سنتا ہے، دونوں ستاروں کے منظر سماعت کرتا ہے، صبح کو خود ہی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور خود ہی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں پڑا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، وہ آدمی جو 4 سال مسجد کے قریب نہیں آیا، رمضان مبارک کا تو ہی وہ جان تن ہوتا ہے، جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اسی وقت وہ آدمی جو قریب نہیں مسجد کے جاتا وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ شیطان مادا جاتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام ليلة القدر
ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور اخلاص سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں احتساب حسد سے بنا ہے اور جس کا معنی ہے گمان کرنا، سمجھنا۔ احتساب کا معنی ہے ثواب طلب کرنا، یعنی جس روزہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص جمع ہو جائے تو اس کا نفع بے شمار ہے، اور اس کا نفع تو بے شمار ہی بے شمار ہے، روزے کا نفع تو بے شمار ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر جو عذاب ہوتا ہے وہ دفع کر دیتے ہیں، وہ ختم کر دیتے ہیں، تمہارے اوپر جو مسائل نازل ہوتی ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کافر آدمی، مشرک آدمی، کوئی بے ایمان آدمی روزہ رکھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ روزہ ایمان والے کے لیے ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کافر ایمان والے نہیں ہیں، کافر ایمان والے نہیں ہیں، یہود و نصارہ ایمان والے نہیں ہیں، عیسائی ایمان والے نہیں ہیں، مشرک و مجوسی ایمان والے نہیں ہے، صرف مسلمان ہے جو ایمان والے ہیں، صرف مسلمان ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا مسلمان تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی عیسائی یا کوئی اور آدمی جو ہے عیسائی جو ہے یا مشرک کافر بے ایمان قسم کے مجوسی لوگ یہود و نصارہ کر کے روزہ رکھیں گے تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو ذکر و فکر بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو صدقہ خیرات بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو حج عمرہ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ آگے حدیث میں فرمایا ماں تقدم من ذنبہ وآقام مدار ایمان و احتسابا۔ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ اور جو رمضان مبارک میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ راتوں میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے مراد نماز تراویح ہے یا نماز تہجد ہے، جو رات کے وقت قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کریم اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں ایک بات سنیں توجہ کے ساتھ، ان سارے گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے کہ شاید آپ کہیں کہ میں کسی کا حقوق مار لوں، کسی سے پیسے لے لوں، کسی کی زمین کو ہڑپ کر دوں، کسی کو گھر سے بے گھر کر دوں، اور کسی کا جو ہے وہ کسی کے بیوی بچوں کو تنگ کروں اور کسی کو ستاؤں تو میں جا کر رمضان مبارک کو تراویح پڑھوں گا یا اسے رکھوں گا تو معافی ہو جائے گی۔ نہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، اللہ کی فضل سے ہلکے پڑ جائیں گے۔ کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آپ توبہ نصوح کریں گے، اے اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، اب کے بعد نہیں ہوگا، نہیں کروں گا، اور پھر وہ نہیں کرتا، اس پر جو ہے وہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، گناہ کے قریب نہیں جائے گا تو اس کی روح قبض ہو جائے گی، تو اس کا پچھلا گناہ معاف ہو گیا، اس کا پچھلا گناہ معاف ہو گیا۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے ان چیزوں سے، کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ آج کا راکشس نشانے است اے پسر، آج کا راکشس نشانے اے پسر، آ سرد رنگ سرد چشم و تر۔ اس کا یہ مطلب یہ فارسی کا ایک شعر ہے، شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ آج کا راکشس نشانے است اے پسر، اے میرے بیٹا جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، ان کے چھ نشانیاں ہیں۔ عاشقوں کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 6 نشانیاں ہیں۔ آ سرد رنگ سرد، آ سرد رنگ سرد چشم و تر،
اللہ کی یاد میں، رسول کی یاد میں اور اپنے شیخ پیر و مرشد کی یاد میں وہ ہر وقت ان کی آنکھ سخت ہوا کرتی ہے اور ان کا رنگ زرد ہوتا ہے اور ان کی آنکھ اور سے ہر وقت آنسو جاری ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں سرد اور ان کے رنگ زرد اور ان کی چشموں تر آنکھیں تر رہتی ہیں جو عاشق ہوتے ہیں. اور آگے یہ 3 نشانیاں بتلائی اور آگے فرمایا گر تیرا پرسنسا دیگر کو جان. اگر تو پوچھے تو میں اور دسنا اللہ بھی دے دی. اگر تو پوچھے میرے بیٹا، اگر تو پوچھے تو میں اور دسنا. آپ نے فرمایا آگے سن، کم خرد کم گفتم ختم حرام. جو عاشق ہوتے ہیں ان کی پہلی 3 نشانیاں یہ ہیں جو سن لیجیے کہ ان کی آنکھ درد ہوتی ہے، ان کا رنگ درد ہوتا ہے، ان کی جسم تر رہتی ہے. اور تیسری آخری چوتھی جو نشانی ہے ان کی یہ ہے کم خود ان کا بولنا کم ہوتا ہے، کم گفتم ان کی گفتگو تھوڑی ہوتی ہے. وہ ختم حرام اور وہ کا سونا حرام ہوتا ہے. وہ سوتے نہیں ہیں، وہ یار کی طرف کے لیے، یار کے دیدار کے لیے ہمہ وقت وہ جو ہے جاگتے رہتے ہیں، ہمہ وقت اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے سلطان عارفین نے فرمایا جو دم آفل سو دم کافر سن مرشد ایک بنایا ہوں. یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے داخل ہے وہ اولیاء کے زمرے سے قابل ہے، وہ اولیاء کے زمرے سے دور ہے، وہ اولیاء کے قریب نہیں ہے. جو دم کافر سو دم کافر یعنی جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کی یاد سے قابل ہے وہ اولیاء صوفیاء کے دل سے دور ہے، وہ کافر ہے ان کے نزدیک. لہذا عاشق وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور نظروں میں رکھتے ہیں اور دن رات ان کی عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں. ان کا سونا بھی محبوب کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی محبوب کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کا بولنا اٹھنا بھی محبوب کے تابع ہوتا ہے اور ان کا بولنا اور دیکھنا بھی محبوب کی یاد کے تابع ہوتا ہے. ان کا کھانا بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے اور ان کا جاگنا نماز پڑھنا بھی سنت محبوب کے تابع ہوتا ہے. ہر وقت وہ اللہ اللہ کے رسول کی یاد میں رہتے ہیں. یہ عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں اپنی زبان میں اپنا مشاہدہ کریں. ہم آج کے رسول اور آج کے اس کے الہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول کے عاشق ہیں. دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ 6 نشانیاں پائی جاتی ہیں. اگر یہ 6 نشانیاں پائی جاتی ہے آپ باقی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عاشق ہیں. اگر 6 نشانیاں نہیں پائی جاتی تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے، جھوٹا ہے اور یا اس دعوے میں سچے ہیں. اولیاء اللہ کے دعوے میں سچے ہیں، اولیاء حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور محبت کرتے ہیں. دن رات وہ اپنے محبوبوں کے لیے جاگتے رہتے ہیں، دن رات ہم وقت اپنے محبوب کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اور وہی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں جو دن رات اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فما علیہ الا البلاغ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہی نے فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے. اپنا مولا جو ہم نے بعد ادا کیا مولا اس بات پر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. مال کی کائنات سب کے صحیح گناہوں کو معاف فرما. سب کو شادی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت کو ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مولانا اس نماز کو روز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ مولانا اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما. یا اللہ مولانا سب کے حال کرم فرما، سب کے مارزان سب ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں ہر بلا مصیبت پریشانی سے نجات عطا فرما. ہمیں آسمان میں آفات و بلیات سے محفوظ و معصوم فرما. نور ایمان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب فرما. ہمیں حاکم مولا ہمارے دلوں کو روح حلال کو فرما. ہمارے دلوں کے اندر روح تکبر حسد جیسی مرضوں کو دور فرما. ہمارے دلوں کو نفرت اور روشن فرما. یا اللہ سب پاک نگاہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، جو بے عدل کو عدل عطا فرما،
جو میرے مالک کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی اولاد کو ایک سال اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار سب کو صحت تندرستی عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، سب کو صحت عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا خانے سے دور کرتے ہیں سب کی کامل اور کلی بخشش فرما، سبھی قبروں کی مسئلوں کو آسان فرما، یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہم لوگوں کی گھروں کی دشمنوں کو نیست و نابود کرنا، آخر اللہ کی مولا سب کو بار بار نصیب اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار مدد کی نعمت نصیب فرما، ریاض الجنہ میں نقل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد نبی شریف کی ہمارے نصیب فرما، یا الہ العالمین مقام ابراہیم پر نقل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جنت المعلا کی زیارت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی محبت عطا فرما، اس کے لیے خدا رحمت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، مولا جتنے بھی دور سے نزدیک سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ایک بار ہاتھ خالی کیے بیٹھے مولا، اپنے ناموں کو خالی کیے بیٹھے مولا، ہمارے ناموں کو حرام فرما، یا الہ العالمین سب کی سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئے یہاں جو خالی جوڑیاں لے کر جب جائیں تو مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری روحوں کو بھرپور فرما، آج کی کائنات مال کی کائنات سعید ہونا محمد ہمارے نام مبارک میں ایک ساتھ اپنے بیٹھوں کو والے میری بارگاہ میں پہلے روز پہلے جماعت مبارک کے پہلے جماعت مبارک کو دولت پہلے رمضان مبارک کے پہلے جماعت مبارک کو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے مولا ہماری دینی جیب دعائیں مقاصد پورے فرما، مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جب قبروں کے اندر جانے آتا ہے تو جہاں کی شفاعت عطا فرمانا، اس سرات سے گزرے ہوں کی دعا نصیب فرمانا، اور کوثر پر جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جانے کوثر عطا فرمانا، یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر فرما، یا الہ العالمین